بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. جیسا کہ ہماری تفسیر سورہ منافقون آیت نمبر 6 تک ہو چکا تھا. آج تفسیر ہے ہماری انشاءاللہ سورہ منافقون آیت نمبر 7 سے. یہاں یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ منافقوں کا سردار، یہ منافقون سے کہتا ہے، اس کا جو ان کے جو دوست تھے منافق، ان سے کہتا ہے اے منافقوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان پر تم پیسہ خرچ مت کرو. یعنی کہ صحابہ جو ہے نا مسجد میں بیٹھ کر جو ہے نا علم حاصل کرتے تھے. کئی صحابہ جیسا کہ اصحاب الصفہ، یعنی کہ مسجد کے چبوتر میں بیٹھ کر صحابہ علم حاصل کرتے تھے نبی کے پاس. یعنی کہ اس طرح صحابہ مسجد کے پاس ہمارے نبی کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے. اب ان کو کھانا پانی کے لیے جو ہے نا باہر سے لوگ جو ہے نا پیسہ بھیجتے تھے یا اناج بھیجتے تھے، سب کچھ بھیجتے تھے. تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو پیسہ مت بھیجو، ان کو اناج مت بھیجو، ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی مت بھیجو. کیوں؟ اگر آپ پیسہ نہیں بھیجیں گے وہ کیا کریں گے؟ صحابہ ہمارے نبی سے دور ہو کر جو ہے نا کمانے کے لیے ادھر ادھر چل جائیں گے. صحابہ مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، لوگ جو ہے نا ان پر خرچ کرتے تھے. تو یہ اب منافق کہتا ہے کہ نہیں، اے منافقو، تم جو ہے نا صحابہ پر خرچ مت کرو. اگر تم صحابہ کو کھانا پانی نہیں دیں گے تو صحابہ ادھر ادھر جا کے جو ہے نا وہ کھانا پانی بزنس کریں گے، کمائیں گے. کیوں منافق ایسا کہتا ہے؟ تاکہ وہ علم حاصل نہ کرے. صحابہ ہمارے نبی کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، تو منافق یہ چاہتا تھا کہ نہیں، یہ دین کا علم حاصل نہ کرے صحابہ. اس وجہ سے ہم صحابہ پر خرچ نہیں کریں گے، صحابہ ادھر ادھر چل جائیں گے تاکہ جو ہے نا دین کا علم جو ہے نا لوگوں تک نہ پہنچے. جیسا کہ آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں گے، سعودی جو کمیٹی ہے، سعودی جیسا کہ مسجد نبوی کے جو لوگ جاتے ہیں، جیسا کہ مدینہ منورہ جن کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں حکومت جو ہے نا جو بھی اسٹوڈنٹ ہی تمام پر خرچ کرتی ہے. حکومت، یہ حکومت ہمارا کھانا پینا ٹکٹ سب جو ہے نا حکومت دیتی ہے تاکہ لوگ علم حاصل کریں. تو اس طرح جو ہے نا ہمارے نبی کے زمانے میں جو ہے نا صحابہ پر لوگ خرچ کرتے تھے تاکہ صحابہ جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرے. لیکن منافق بولتا ہے کہ نہیں، تم صحابہ پر خرچ مت کرو. کیوں؟ آپ خرچ نہیں کریں گے تو صحابہ کو کھانے پینے کے لیے نہیں ملے گا، وہ ادھر ادھر چل جائیں گے، نبی کے پاس کوئی نہیں جائے گا، علم حاصل کوئی نہیں کرے گا. تو یہ منافقوں کا جو نا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا، وہی اللہ تعالیٰ ذکر کرتی، ہم الذین، ہم وہ الذین جو یقولون جو کہتے ہیں، یعنی کہ جو منافق کہتا ہے لا تنفقو، تم خرچ مت کرو، علی اس پر، من جو عند رسول اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یعنی کہ مسجد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ، تم ان پر خرچ مت کرو. یہ منافق ایسا کہتا تھا. کیوں؟ یہاں تک کہ یہاں تک کہ ینفضوا، یہاں تک کہ صحابہ ادھر ادھر چل جائے بزنس کے لیے، کمانے کے لیے. جب انسان بزنس کو چل جاتا ہے، کمانے کو چل جاتا ہے، تو دین کو چھوڑ دیتا ہے. وہی منافق یہی چاہتا تھا، صحابہ پر خرچ مت کرو تاکہ صحابہ جو ہے نا ادھر ادھر جا کر کمانے لگیں گے تاکہ جو ہے نا وہ دین سے دور ہو جائیں گے. یہی صحابہ سے ہم تک دین آ کر ہے. تو منافق یہ چاہتا تھا کہ یہ صحابہ دین کا علم حاصل نہ کرے. اس طرح جو ہے نا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے نا یہ ٹارگٹ رکھا تھا. وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ منافق یہ کہتا ہے کہ لا تنفقو، تم خرچ مت کرو، علی من عند رسول اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ صحابہ جو ہے نا ادھر ادھر چل جا کر جو ہے نا بزنس کرے، ادھر ادھر جا کر جو ہے نا بزنس کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانہ جو ہے نا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ ہی کا ہے خزانہ آسمان و زمین کا، اللہ ہی کے لیے ہے خزانہ
آسمان و زمین، یعنی کہ آسمان و زمین جو کچھ ہے تمام اللہ کا ہے. اگر یہ منافق نہیں دیں گے صحابہ کو تو صحابہ کو کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے منافقوں، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر تم نہیں دیں گے صحابہ کو، اللہ تعالیٰ دے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، خزائن، خزانہ ہے، السماوات والارض، آسمان و زمین کا خزانہ. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن یہ منافق لا يفقهون، نہیں سمجھتے. لیکن یہ منافق جو ہے نا نہیں سمجھتے. جیسا کہ آیت نمبر 7 میں، جیسا کہ اگر ایک مثال دے کر آپ کو بتاؤں کہ آج 10 لوگ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، غریب لوگ ہیں، ایسا کہ تمام لوگ جو ہے نا مل کر جو ہے نا ان پر خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ بچے حافظ بن جائے، وہ غریب جو بچے ہیں وہ حافظ بن جائے. اگر ہم خرچ کرنے کی وجہ سے وہ پورے بچے حافظ بنتے ہیں. اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو بچے کہاں جائیں گے؟ ادھر ادھر جا کر جو ہے نا بزنس کریں گے، عالم نہیں بنیں گے، دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، حافظ نہیں بنیں گے. تو منافق یہی چاہتا تھا کہ صحابہ جو ہے نا دین کا علم حاصل نہ کریں، صحابہ نبی کے پاس نہ بیٹھے. اس وجہ سے منافقوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ اے منافقوں، تم جو ہے نا نبی کے جو صحابہ ہیں ان پر کچھ بھی خرچ نہ کرو. اللہ نے فرمایا کہ منافق پیسہ دینے والا، علم جو خزانہ ہے، جو پیسے کا خزانہ پورا کا پورا جو ہے نا اللہ کے پاس ہے، لیکن منافق جو ہے نا نہیں سمجھتے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں جو بات بتائی گئی ہے، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے کہا جب ہم مدینے کو جائیں گے، یعنی کہ مدینے کے باہر تھا. کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار. وہ کہتا ہے ہم جب مدینے جائیں گے وہاں جو سب سے ذلیل انسان ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ سب سے ذلیل کس نے کہا؟ کس کو کہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے آپ کو بڑا عزت دار بولتا ہے، میں سب سے عزت والا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ذلیل کہتا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کہتا ہے کہ جب میں مدینہ جاؤں گا، مدینے میں جو سب سے ذلیل انسان ہے میں اس کو باہر نکال دوں گا. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے آپ کو عزت والا بولتا ہے، نبی کو ذلیل بولتا ہے. دیکھیے وہی یقولون، وہ کہتا ہے کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، لئن، اگر، رجعنا، اگر ہم لوٹیں گے، یعنی کہ اگر ہم مدینہ جائیں گے، الی المدینہ، مدینہ کی طرف، اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹیں گے، لیخرجن، یہ منافقوں کا سردار کہتا ہے کہ ہم ضرور نکالیں گے، اعز، جو سب سے عزت والا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو سب سے عزت والا کہتا ہے. اعز مطلب سب سے زیادہ عزت والا. یہ منافقوں کا سردار اپنے آپ کو بولتا ہے کہ میں بہت عزت والا ہوں، میں بہت عزت والا جو ہے نا مدینے میں. منہ الاذل، اذل کا مطلب سب سے ذلیل، یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول، میں جب مدینہ جاؤں گا تو مدینے میں سب سے ذلیل انسان جو ہے نا میں اس کو نکال دوں گا. یہ اس کا عبداللہ بن ابی بن سلول ہمارے نبی کو سب سے ذلیل کہتا ہے، نعوذ باللہ. اللہ نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ، اصل میں عزت کس کی ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے. وَلِرَسُولِ، اس کے رسول کو ہے. اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے جو ہے نا عزت ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے عزت ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق نہیں جانتے. یعنی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے آپ کو بہت عزت والا سمجھتا تھا، صحابہ کو اور ہمارے نبی کو سب سے ذلیل سمجھتا تھا. ہاں، جب عبداللہ بن ابی بن سلول ایسا بولا، ان کے جو بیٹے، عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ. دیکھیں عبداللہ یہ صحابی ہیں. باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، یعنی کہ باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹا کا نام بھی عبداللہ ہے. باپ منافقوں کا سردار ہے، بیٹا صحابہ ہیں عبداللہ. یہ صحابی عبداللہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، میرے والد نے کہا کہ آپ سب سے ذلیل ہیں، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. ہاں، اے اللہ کے نبی، دیکھیے یہ باپ اپنے نبی سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ جو ہے نا حکم دو، بس میں میرے باپ کا سر جو ہے نا آپ کے پاس لے کر آؤں گا. اللہ کے نبی کیونکہ اس نے آپ کو سب سے ذلیل کہا ہے، آپ صرف حکم دو، بس میں میرے باپ کو جو ہے نا قتل کر کے اس کا سر آپ کے پاس لے کر آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ چھوڑ دو اس کو. تو یعنی کہ ان کے بیٹے جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بیٹے چھوڑ، یعنی کہ جب ان کے بیٹے کے قصہ معلوم ہوتا ہے تو سیدھا ہمارے نبی کے پاس آ کر بولتے ہیں اللہ کے نبی آپ صرف حکم دو، بس میں میرے باپ کے سر کو قلم کر کے، اس کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے پاس لے کر آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں. پھر یہی بیٹا اپنے باپ کے پاس جاتا ہے.
جا کر بولتا ہے کہ ابو جان تم نے کہا ہے کہ تم سب سے زیادہ عزیز ہو، ہمارا نبی سب سے زیادہ ذلیل ہیں. وہ باپ بیٹا بولتا ہے کہ ہاں میں نے بولا ہے کہ میں سب سے زیادہ عزیز ہوں، یہ جو نبی ہے سب سے زیادہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ. تو جب یہ باپ جو ہے مدینے کے قریب آتا ہے تو باپ جو ہے نا، یہ بیٹا جو ہے نا تلوار رکھ لیتا ہے. تلوار باپ کی گردن میں رکھ کے کہتا ہے کہ تو بول، اب تو سب سے زیادہ ذلیل ہے، نبی سب سے زیادہ عزت والا ہے. جب تک تو نہیں بولے گا تو مدینے میں داخلہ نہیں دوں گا تجھے. یہ بیٹا باپ کے گردن پہ تلوار رکھ کے بولتا ہے کہ میرے ابو جان تم بولو کہ تم سب سے زیادہ ذلیل ہو، نبی سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا باپ بولتا ہے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں، نبی سب سے زیادہ عزت والا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ان کے بیٹے ان کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں. یعنی کہ یہ مشہور واقعہ جو ہے نا تفسیر کی کتابوں میں مشہور ہے. وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ یقولون، وہ منافق کہتا ہے لئن رجعنا، اگر ہم لوٹے الی المدینہ، مدینے کی طرف، اگر ہم مدینے کی طرف آئے، لیخرجن، ہم ضرور نکالیں گے، اعز، یعنی کہ ہم میں سے سب سے زیادہ عزت والا جو ہے نا نکالے گا، منہ الاذل، مدینے میں جو سب سے زیادہ ذلیل ہے ہم اس کو نکال دیں گے. یعنی کہ وہ منافق اپنے آپ کو بہت عزت والا کہتا تھا، نبی کو سب سے زیادہ ذلیل بولتا تھا، لیکن اصل عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن عزت کے لیے کیا دعا ہے؟ جو مشہور جو دعا ہے، اللہم اعزنا بطاعتک ولا تذلنا بمعصیتک. اللہ تعالیٰ تو ہم کو عزت دے تیری اطاعت پر، اللہ تعالیٰ تو ہم کو ذلیل نہ کر تیری ہمارے گناہوں پر. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا یہ جو مشہور جو دعا ہے، اللہم اعزنا بطاعتک ولا تذلنا بمعصیتک. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں، آسان آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ لوگوں تم اپنے مال کے پیچھے پڑ کر عبادت سے دور نہ ہو جاؤ، تم اپنے اولاد سے محبت کرتے ہوئے عبادت سے دور نہ ہو جاؤ. دیکھیے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم، تم کو دور نہ کر دے، اموالکم، تمہارا مال، ولا اولادکم، نہ ہی تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. یعنی کہ مال سے اتنی محبت کہ قرآن سے دور ہو جانا یہ جائز نہیں ہے. مال سے اتنی محبت نماز سے دور ہو جانا یہ جائز نہیں ہے. یعنی کہ مال سے اتنی محبت کرنا جو ہے نا وہ انسان گناہوں میں بھی خرچ کرے، سب میں بھی خرچ کرے. یعنی کہ مال سے اتنی بھی محبت نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا دین سے دور ہو جائے. اس کے بعد مال سے محبت کا ایک جو مثال جو ہے نا، جو رشتہ داری توڑ لینا، اسی مال کی وجہ سے لوگ رشتہ داری توڑ لیتے ہیں. اس کی مثال قیامت کے قریب جو ہے نا زمین اپنے اندر سے خزانہ جو ہے نا نکال کے باہر پھینک دے گا. سونا، چاندی، زمین کے اندر جو جو خزانہ ہے زمین اسے نکال کے باہر پھینک دے گا. ایک انسان وہاں سے جائے گا، وہ دیکھے گا کہ خزانہ پڑا ہوا ہے، سونا چاندی پڑا ہوا ہے، وہ انسان اس کو نہیں لے گا، نہیں لے گا وہ انسان. کیوں؟ وہ انسان خود کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میں نے اپنی رشتہ داری توڑ دی تھی، اسی مال کی وجہ سے میں اپنے بھائی بہن سے دور ہو گیا تھا، اسی مال کی وجہ سے میں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کیا تھا. قیامت کے قریب مال جو ہے نا زمین کے اوپر آ کے گر جائے گا، لیکن انسان جو ہے نا اس کو نہیں اٹھائے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس مال کے ذریعے سے تم رشتہ داری نہ توڑو، اس مال کی وجہ سے تم جو ہے نا اپنے اللہ قرآن سے دور نہ ہو جاؤ، اس مال کی وجہ سے تم جو ہے نا نماز سے دور نہ ہو جاؤ. ولا اولادکم، اولاد کی محبت میں، اولاد کی محبت میں تم دین سے دور نہ ہو جاؤ، قرآن سے دور نہ ہو جاؤ. یعنی کہ اولاد کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم ہے اولاد سے محبت کی، جو دو قسم. ایک ہے اولاد، بعض لوگ کیا کرتی کہ بیٹے کی محبت میں ہر چیز جو غلط کرے صحیح کرے اس کو صحیح مانتے ہیں. یہ غلط بات ہے. غلط کو غلط بولنا یہ اصل ہے. اگر آپ بیٹے کی غلط کو غلط نہیں بولیں گے گویا کہ آپ جو ہے نا اللہ کے دین سے آپ دور ہوتے ہیں. غلط کو غلط بولنا یہی دین ہے، یاد رکھیں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ کوئی گناہ دیکھتی تو آپ ٹوکو، بولو آپ زبان سے. وہی جو ہے نا بیٹے کی محبت میں اگر آپ دین سے کب دور ہوں گے؟ بیٹا غلط بھی کرے، نہیں تو صحیح ہے، بیٹا کچھ بھی اچھا معلوم ہے کہ غلط کر رہا، اگر پھر بھی ہم بولتے ہیں کہ وہ صحیح ہے گویا کہ آپ جو ہے نا دین سے دور ہوتے ہیں. دین کیا بولتا ہے کہ جو ہے نا روکو. دین کیا بولتا ہے کہ جو ہے نا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کی جو ہے نا صحیح تربیت کریں. باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہے نا بیٹوں کو جو ہے نا صحیح راستے پر لائے.
وہ غلط کا تو غلط بولے، صحیح کا تو صحیح بولے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ مال بھی ایک انسان کو دین سے دور کرتا ہے، یعنی کہ دوسروں کا مال ہڑپ لینا، اسی مال کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دینا. اولاد کیسا دین سے دور ہوتا ہے؟ اگر اولاد کوئی غلطی کرتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ نہیں وہ صحیح ہے، گویا کہ آپ دین سے دور ہوتے ہیں. غلطی کو غلطی بولنا یہی دین ہے. اگر کوئی مسلمان غلطی کو غلطی نہیں بولتا ہے، گویا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اے لوگو، تمہارا مال، تمہارے اولاد تم اللہ کے ذکر سے تم کو دور نہ کرے. ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارے میں ہیں. ہم الخاسرون، اللہ نے فرمایا وہی لوگ خسارے میں ہی، وہی لوگ خسارے میں. مال کی محبت میں آ کے جو ہے نا، اگر کوئی رشتہ داری توڑ دیتا ہے، اگر کوئی مال کی محبت میں نماز سے دور ہو جاتا ہے، مال کی محبت میں قرآن سے دور ہو جاتا ہے، تو گویا کہ یہ انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. اولاد کی محبت میں غلطی کو غلطی نہیں بولتا ہے، اولاد کی محبت میں انسان جو ہے نا، اس کی غلطی کو غلطی نہ بولنے کی وجہ سے یہ انسان بھی جو ہے نا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. یہ مشہور آیت ہے جو ہم لوگ جو ہے نا ہمیشہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی، دیکھیں یہاں مال اور اولاد کا کیوں ذکر ہے؟ سورہ منافقون میں مال اور اولاد کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ منافق جو ہے نا، مال کے پیچھے پڑھ کے اپنے ایمان برباد کیے تھے. یہی منافق تھے جو اپنے اولاد کے پیچھے پڑھ کر جو ہے نا اپنا ایمان برباد کرے تھے. مال اور اولاد دونوں فتنے ہیں اگر تم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے. تو یہی منافق جو ہے نا مال اور اولاد کے پیچھے جو ہے نا پڑھ کر جو ہے نا اللہ کے دین سے دور ہو گئے تھے، ایمان سے دور ہو گئے تھے. تو اسی وجہ سے اللہ نے خاص طور پر جو ہے نا یہاں مومنوں سے کہتی کہ مومنوں، تمہارا مال، تمہارے اولاد جو ہے نا تم کو اللہ کے ذکر سے دور نہ کرے. جو مسلمان مال اور اولاد کے پیچھے پڑھ کر جو ہے نا دین سے دور ہو جاتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا، اے لوگو تم خرچ کرو، تم صدقہ کرو، مما رزقناکم، جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ نے تم کو جو دیا ہے تم اس میں خرچ کرو. ہاں، من قبل اس کے کہ ان یاتیا، ایک آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی کے پاس، الموت، جب کسی کے پاس موت آ جائے، ملک الموت آ جائے، آنے کے بعد انسان کیا بولے گا؟ فیقول، انسان بولے گا ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، مجھے تھوڑا ٹائم دے دے، مجھے تھوڑا ٹائم دے دے. یعنی کہ ملک الموت آنے کے بعد انسان بولے گا کہ ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، مجھے تھوڑا ٹائم دے دے، الی اجل قریب، ایک مدت ہے، یعنی کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے دے، مجھے تھوڑا ٹائم دے دے. کیوں ٹائم مانگے گا وہ انسان؟ کیونکہ فاصدق، وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے. موت کے وقت انسان صدقے کی خواہش کرے گا، موت کے وقت انسان صدقے کی خواہش کرے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ملک الموت اس کے پاس آ جائیں گے تو انسان بولے گا کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا ٹائم دے دے. کیوں؟ فاصدق، میں صدقہ کروں، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو یہاں صرف صدقے کا ذکر ہے، بلکہ انسان جب ملک الموت اس کے پاس آ جائیں گے تو انسان، جیسے کہ آپ دیکھیں گے سورہ مومنون آیت نمبر 9 اور 100، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100، یہ دو آیت میں آپ دیکھیں اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس ملک الموت آ جائیں گے، انسان بولے گا کہ قال رب ارجعون، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں لوٹا دے. انسان مرنے والا انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں لوٹا دے، رب ارجعون، یعنی کہ بار بار بولے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں لوٹا دے، اے اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے. بار بار انسان کہے گا. کیوں کہے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ تعالیٰ میں جو نیکی مجھ سے چھوٹ گئی تھی میں وہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، جو عبادت مجھ سے چھوٹ گئی تھی وہ مجھے عبادت میں کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ انسان موت کے وقت ٹائم مانگے گا، جبکہ وہاں معلوم ہے جب موت آ جائے گی تو جو ہے انسان کو جو ہے نا کوئی ٹائم نہیں ملے گا. یہاں خاص طور پر جو ہے نا موت کے وقت انسان صدقے کی خواہش کرے گا. انسان جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی موت ہو گئی ہے، پڑوسی میں یا ریلیشن میں کسی کی اگر موت ہو گئی ہے، تو اللہ نے ہم کو زندہ رکھا ہے، تو اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم صدقہ کریں، اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم صدقہ کریں. یعنی کہ موت کے وقت انسان صدقے کی خواہش کرے گا. جب ہم اپنی آنکھوں سے کسی کی موت دیکھتے ہیں تو اسی وقت ہم صدقہ کریں، اسی وقت جو نا ہم صدقہ، کیونکہ صدقے سے بری موت سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں.
صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو بری موت سے بھی بچاتے ہیں. تو جتنا موقع صدقہ کرنے کا ہے انسان کرے، کیونکہ انسان موت کے وقت فاصدق، وہ صدقہ کرنے کی خواہش کرے گا، واکم من الصالحین، اور خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں میں شمار کر دے. تو جیسا کہ معلوم ہے کہ انسان کا جو مال ہے اس کی تین قسم ہے. ایک ما اکل فافنیت، جو انسان نے جو مال کھایا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. ہم جو مال کھاتے ہیں ہوٹلوں میں جا کر، مال میں جا کر، وہ پیسہ سب ختم ہو جائے گا. ما لبس فابلیت، جو ہم کپڑا پہنتے وہ بھی خراب ہو جائے گا، کپڑا بھی ایک نہ ایک دن چل جائے گا. لیکن جو آپ کا مال ہے، ما تصدقت فامضیت، جو آپ نے صدقہ کیا ہے وہ آپ کا مال ہے. بس جو آپ نے صدقہ کیا ہے وہ آپ کا مال ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں آپ دیکھیے جہاں بھی متقی کا ذکر ہے اس کے فوری اللہ تعالیٰ تقوی کا ذکر کرتے ہیں. جہاں بھی متقی کا ذکر ہے، تقوی کا ذکر ہے، اس کے فوری اللہ تعالیٰ صدقے کا ذکر کرتے ہیں. اس کے فوری پورے قرآن میں آپ دیکھیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، صدقے کے بعد اللہ تعالیٰ فوری تقوی کا ذکر کرتے ہیں. پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں جو صدقہ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ جتنا صدقہ کرتے ہیں آپ اتنے نیک ہیں، آپ جتنا صدقہ کرتے ہیں آپ اتنے نیک ہیں. وہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں ذکر کرتے ہیں کہ انسان موت کے وقت بھی صدقے کی خواہش کرے گا، لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے گی یہ ایک منٹ کے لیے جو ہے نا وہاں سے کسی کو ٹائم نہیں دیا جائے گا، ایک منٹ کا ٹائم بھی نہیں دیا جائے. وہی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز اللہ تعالیٰ لیٹ نہیں کریں گے، نفسن کسی بھی نفس، اذا جا جب آ جاتا ہے، اجلو اس کی موت، جب کسی انسان کے پاس موت آ جاتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے جو نا اس کے لیے جو ہے ٹائم نہیں دیا جائے گا، ایک سیکنڈ کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ واللہ خبیر، اللہ تعالیٰ خبیر ہے بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ سورہ منافقون معلوم ہے، اس منافقون کے آخر میں اللہ نے خبیر کا لفظ استعمال کر دیا. خبیر کا مطلب ہمارے دل میں جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دل میں جو بات ہے، دل کے اندر جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیونکہ منافق دیکھتے میں مسلمان رہتے ہیں، اندر سے پورے جو نا کافر ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ خبیر ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے دل میں جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یعنی کہ آج کا سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ آیت نمبر 7 میں منافق یہ کہتا تھا کہ جو نا اے منافق، عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے دوستوں سے کہتا تھا دیکھیں صحابہ پر خرچ مت کرو، جو صحابہ مدینے مسجد میں بیٹھ کر جو پڑھتے ہیں آپ ان پر خرچ مت کرو. کیوں؟ اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو ادھر ادھر وہ چل جائیں گے، نبی سنگل ہو جائے گا، کوئی اس سے علم حاصل نہیں کرے گا. تاکہ وہ لوگوں کو علم سے روکتے تھے. یہ منافق لوگوں کو دین کا علم سے روکتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کہے آج اگر کوئی مسلمان لوگوں کو دین کا علم سے روکتا ہے تو وہ مسلمان منافقوں کی طرح، جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے نا صحابہ سے یہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا تم جو ہے نا خرچ مت کرو صحابہ پر، اگر تم خرچ کر دیں گے تو وہی مسجد میں بیٹھ کر تو علم حاصل کریں گے. اگر تم صحابہ پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو صحابہ ادھر ادھر بزنس کے لیے چل جائیں گے، وہ دین سے دور ہو جائیں گے. اگر کوئی مسلمان آج بھی لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے وہ بھی منافقوں کی طرح ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جیسا کہ اللہ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. نہ کسی کا رزق جو ہے نا نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اس کے بعد یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کرتی ہے کہ منافق اپنے آپ کو بڑا عزت دار بولتا تھا. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہمارے نبی کو سب سے زیادہ ذلیل بولتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ عزت کن کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اس کا رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ مال تم کو دین سے دور نہ کرے. مال کو غلط چیزوں میں استعمال کرنا، اسی مال کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، اسی مال کے ذریعے سے جو نا انسان جو نا فتنے میں پڑتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی یہاں کہتے ہیں. اور دوسری طرح اولاد، یہ اولاد بھی آپ کو دین سے دور نہ کریں. اولاد کی محبت میں ایک مسلمان جو نا دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی باپ ایسا ہے اولاد کی محبت میں دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے وہ باپ بھی منافقوں کی طرح ہے. کیوں؟ کیونکہ منافق سورہ منافقون میں ذکر ہے، کیونکہ منافق ایسے ہی تھے، یہ جو منافق جو ہے نا ایسے ہی تھے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو نا ایک مومن اپنی اولاد کی وجہ سے دین نہ چھوڑے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو اے مسلمانوں تم خرچ کرو.
جب ملک الموت ہمارے پاس آ جائیں گے تو انسان ٹائم پوچھے گا کہ 1-2 منٹ کا ہم کو ٹائم دے دو، ہم صدقہ کریں گے، لیکن وہاں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آئے گا کسی کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ خبیر ہے جو تم عمل کرتے ہو. الحمدللہ سورہ منافقون کی تفسیر ہماری پاس ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب